ماں باپ کے نکاح پڑھانے سے بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ ولی ہے، اس کو بھی حق کے ولایت ہے، اگر اس نے نکاح پڑھا دیا ہے وہ نکاح صحیح ہے۔ ہاں اس وقت اگر لڑکی نابالغ تھی مثلا، باپ نے نکاح کر دیا، اب بالغ ہو کے وہ توڑنا چاہتی ہے تو حق ہے، توڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر کورٹ میں شادی کرتی ہے، جائز تو ہے لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے باپ کی نافرمانی کی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح لا نکاح الا بولی، حضور کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ عورت کا نکاح نہیں ہوا، یہ زانیہ ہے اور اس کو رجم کی سزا کرو۔ باقی اماں کہتے ہیں کہ رجم تو نہیں ہوگی نکاح، لیکن گناہ گار ہے۔ میری بیوی نماز کی پابندی نہیں کرتی، بہرحال اس کو آپ سختی سے، پہلے تو پیار سے سمجھا ورنہ سختی بھی کریں، کیونکہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم اور امام رجب حنبلی، یہ سارے کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا مرد ہو یا عورت کافر ہو جائے۔ تو اگر وہ کافر ہوگی تمہارا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، یہ تو شکر کرو کہ باقی اماں کہتی ہیں وہ فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، لیکن ایسی عورت کو جیل خانے میں ڈال دو جب تک توبہ نہ کرے، باہر نہ نکالو۔ ایک بہن کو کینسر ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، اللہ کے بندے اس کو یاد رکھا کرو یا ریکارڈ کر دیا کرو کہ سورۃ النجم کی جو آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1001 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف، اس کو پانی پہ دم کر دو، پانی کا بڑا وہی پانی 11 دن تک صبح و شام ہر وقت اسی سے پانی پیے، اگر اس میں ٹھیک ہو جائے ورنہ پھر دوبارہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ شفا دے دیں گے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی خنثی مر جائے اس کا جنازہ بھی اسی طرح پڑھایا جائے گا جیسے باقی کا پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کے اعضاء عورت سے ملتے ہیں تو پھر نیت عورت کی ہوگی، مرد سے ملتے ہیں تو نیت مرد کی ہوگی، جنازہ تو پڑھایا جائے گا، مسلمان ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ کئی ایسے بھی ہیں تبلیغی جماعت کی برکت سے مجھے ملے بھی ہیں، وہ ایسی خوبصورت داڑھیاں رکھ لی ہیں ماشاءاللہ اور رات دن عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر 2 بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم بستر نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کہتے جی کہ آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں، کیوں آپ میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایک ذاتی سوال جو آپ پوچھتے ہیں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں دعا کروں گا، ضرور کریں۔ ابھی تک تو ایک شادی ہے، اگر آپ مہربانی کریں گے تو پھر 2 ہو جائیں گے۔ کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جنہوں نے بھی کہا ہے اللہ سب کو صحت، عافیت اور شفا سے نوازے، اللہ تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور عذاب رفع فرمائے۔ اگر ہم عمرہ کر کے اس کا ثواب سرکار دو جہاں کو بھیجیں ٹھیک ہے، انگلی اٹھانا ضروری ہے چونکہ یہ اس بات ہے اور شرک کی نفی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی ہے اور اللہ کا اس بات ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، قصر کی نیت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ کیا وہی نیت ہے جو امام کی ہے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر ہے۔ میں کراچی کا طالب العلم ہوں، یہاں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا بھائی یہاں آپ نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر کراچی میں سعودی کونسلیٹ موجود ہے، ان کے جو ایجوکیشن اٹیچی ہیں ان کو جا کے ملیں، وہ آپ کو فارم بھی دیں گے، طریقہ بھی بتلائیں گے۔ دیکھو ہر بریلوی برا نہیں ہوتا، اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، سرکار دو عالم کو ہر جگہ حاضر ناظر اس کے پیچھے نماز دی۔ پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، طواف کیا، اس نے بعد مجھے کسی نے کہا کہ طواف النساء بھی کرنا ہے، یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک طواف عمرے کا کرتے ہیں، پھر صفا دوڑتے ہیں، واپس آ کے طواف النساء کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ طواف نہ کرو تو عورت خامد پہ حلال نہیں ہوتی،
یہ عجیب مذہب ہے کہ نہیں؟ ویسے متع جائز ہے، طواف کے بغیر عورت حلال نہیں ہوتی۔ ایسا ڈھکوسلا مذہب آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ متع کرو تو جائز ہے، صرف جائز نہیں بلکہ نعوذ باللہ ثواب ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عورت متع کرتی ہے اور پھر غسل جنابت کر کے بالوں کو جھٹکتی ہے تو اس کے بالوں سے جتنے قطرے گرتے ہیں اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ آج فجر کے بعد دوبارہ جماعت کھڑی ہوگی، وہ تو چاند گرہن لگا ہوا تھا اس کے لیے پڑھ رہے تھے۔ اصل مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے ملکوں میں کوئی کام سنت کے مطابق تو ہوتا نہیں۔ چاند گرہن لگے، سورج گرہن لگے، کبھی وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ وہاں تو بس یہی میلاد شریف اور عرس شریف اور 40واں شریف اور 11ویں شریف، اس کا ہر کسی کو پتہ ہے۔ مرد کالا لباس پہن سکتا ہے، بالکل پہن سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، اور خاص طور پہ کسی سوگ کے موقع پر جب کوئی مر جائے پھر عورتیں بھی کالا لباس پہنتی ہیں، مرد یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا من لبس سودا، جو کسی کے غم میں سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الخدودا، اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، مٹی ڈالے سر میں، فرمایا لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سبز لباس بھی پہن سکتے ہیں، پہن کیوں نہیں سکتے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ زیادہ پڑھ کے دعا مانگیں اللہ پھر لے آئیں گے۔ طواف کے دوران کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کسی عورت کے اللہ پاک کی طرف سے سر پر بال نہ ہوں، ہاتھ جمرہ کرے بالکل، وہیں اس طرح تھوڑا پھیر لے، بس بال ہے ہی نہیں تو آخر میں اس طرح پھیر لے۔ اور ایسی عورت وگ بھی استعمال کر سکتی ہے تاکہ بری نہ لگے۔ اللہ سب مسلمانوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تھی وہ چاند گرہن کے لیے تھی۔ حضور کا حکم ہے کہ جب یہ آیات نشانی علامات قیامت ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان کی حاجتیں پوری فرمائے۔ نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا، یہی تو حرام ہے، اسی سے تو گناہ ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا فی کل مکان وفی کل زمان یا حنان یا منان۔ یسر امورنا فرج همومنا اقض عنا دیوننا۔ اللہم لا تجعلنا وزغة للوازعین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں افراد ہیں جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.